بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ حاضر۔ ناظرین، آپ نے FATF کا نام سنا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی سال سے پاکستان پہ پابندیوں کی نوید سنائی جا رہی ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پاکستان پہ پابندیاں FATF کے ذریعے سے لگ سکتی۔ ان پابندیوں کی نوعیت تجارتی ہے، مالیاتی ہے، لیکن حال ہی میں ایک اور اس طرح کی پابندیوں کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ ہے چائلڈ سولجر ایکٹ۔ یہ 2008 میں صدر جارج ڈبلیو بش نے امریکہ میں ایکٹ منظور کروایا اور اس کے بعد یہ مختلف ممالک پہ پریکٹس کیا جانے لگا۔ ابتدا میں ایران، افغانستان، لیبیا اور ایسے ممالک جو افریقہ کے جہاں پہ امریکہ کے مخالف تحریکیں چل رہی تھیں اور وہ ممالک ان تحریکوں کا ساتھ دے رہے تھے، ان پہ یہ ایکٹ لاگو کیا گیا۔ یہ ایکٹ ہے کیا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ایکٹ یہ ہے کہ جناب، اگر کسی ملک کی فوج میں، پولیس میں، سیکیورٹی اداروں میں کوئی ایسا شخص بھرتی کیا جاتا ہے جس کی عمر 18 سال سے کم ہوتی ہے، تو پھر اسے امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا مطلب کیا ہے کہ اسے اس ملک کی فوج کو کسی ٹریننگ پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس کے دستے امن ٹروپس میں اقوام متحدہ کا جو پروگرام ہے امن مشن کا، اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے، اور اسے فوجی امداد جو مختلف طرح کی ملتی ہے وہ بھی ختم کی جائے گی۔ تو اپنے اثرات کے حوالے سے یہ ایکٹ بہت خوفناک قسم کی پابندیاں رکھتا ہے، اور اگر پاکستان پہ لاگو ہوتا ہے تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو غیر قانونی قرار دینے کی یہ کوشش ہے، ابتدائی کوشش آگے پھیل سکتی ہے، اس کا حجم بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو ابتدا طور پہ اس کا مقصد کیا تھا؟ ایکٹ تو 2008 میں منظور ہوا اور ہے بھی امریکی، تو یہ بین الاقوامی قانون عمومی طور پہ سمجھا جائے گا کہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے۔ کون سی چیز بین الاقوامی قانون بنتی ہے اور کون سی نہیں بنتی، اس میں بڑی واضح ایک لائن ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں جو فاتح ممالک تھے دوسری جنگ عظیم کے، انہوں نے ایک نظام بنایا۔ اس نظام میں یہ طے کیا گیا کہ اب ہم نے جنگوں کے بغیر دنیا پہ اپنا کنٹرول کرنا ہے، اور کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ کچھ ادارے بنائے گئے، جس میں ورلڈ بینک ہے، جس میں IMF ہے، جس میں اقوام متحدہ ہے، اور اسی طرح سے یہ جو فاتح اقوام تھیں، جن میں سے موسٹلی زیادہ تر وہ سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں، انہوں نے خود کو سیولائزڈ اسٹیٹس کہنا شروع کیا کہ ہم مہذب ممالک ہیں۔ مہذب ممالک کیوں ہیں؟ کہ یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں پہ انسانی حقوق ہے۔ یہ مغربی جمہوریت اور مغربی انسانی حقوق کا جو تصور ہے یہ اس سے ایسوسیٹ ہے، ورنہ تو ظاہر ہے جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی انسانی حوالے سے بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ان کا بھی کہیں نہ کہیں جمہوری ایک طریقہ کار، جمہوری حکومت اور نظام موجود ہے، لیکن وہ اس طرح کی جمہوریت نہیں، وہ پارلیمانی جمہوریت کا ایک خاص ماڈل جو مغربی ممالک میں اسے سویلائزڈ ممالک کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اس صورتحال میں دنیا کا وہ ملک جو مغربی جمہوریت کی پیروی نہیں کرتا، جو انسانی حقوق کے ان کے چارٹر کے مطابق نہیں چلتا، وہ غیر مہذب ہے۔ اور ایسا غیر مہذب ملک وہ کتنا بھی پرامن ہو، کتنا بھی خوشحال ہو، وہ کوئی بھی قانون متعارف کرائے گا تو وہ بین الاقوامی قانون کا درجہ حاصل نہیں کر سکے، جبکہ یہ سیولائزڈ جو اسٹیٹس ہیں ان کا اپنا قانون، قومی جو قانون ہے، وہ بھی بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل لا کا درجہ اسے حاصل ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ امریکی قانون کہنے کو ہے، لیکن اپنے اثرات کے حوالے سے یہ بین الاقوامی قانون ہوگا۔ اور جب بھی کہیں پاکستان جیسا ملک جس پہ یہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں وہ اسے کسی بین الاقوامی عدالت میں چیلنج کرے گا تو پھر یہ تسلیم کیا جائے گا کہ یہ انٹرنیشنل لا ہے اور پاکستان کا یا اس جیسے دوسرے پابندیوں کے شکار ملک کا موقف درست نہیں ہے۔ تو اس سے نقصان کیا ہوگا پاکستان کا؟ پاکستان کے ریفرنس میں صرف دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2008 سے بنا اور اس میں جو کچھ بتایا گیا
وہ تو ہم نے دیکھا کہ خود امریکی افواج اس کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے۔ افغانستان کے اندر اس قانون میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی ایسا فرد جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ مسلح افواج، پولیس یا سیکورٹی اداروں کی معاونت بھی نہیں کر سکتا۔ معاونت میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ وہ کک نہیں ہو سکتا، باورچی، وہ پیغام رساں نہیں ہو سکتا، وہ ان کی دیگر خدمات جو ہیں، بلکہ مغرب میں تو ایک جنسی غلامی والا بھی ایک تصور ہے، تو وہ بھی وہ نہیں ادا کر سکے گا۔ تو پاکستان کی افواج میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پہ تو جتنی بھرتی ہوتی ہے وہ بالغ افراد کی ہوتی ہے تمام سرکاری اداروں میں، چاہے جائے کہ سیکورٹی فورسز کی بات کی جائے، وہاں تو بڑے سخت قوانین ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب افغانستان میں یہ 2008 میں پاس ہوا امریکی قانون، تو اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر حال ہی میں امریکی فوج رہی ہے، اور امریکی فوج کم سن 18 سال سے کم عمر جو افغان تھے ان سے خدمات لیتی رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ شک خود امریکہ پہ لاگو ہوتی ہے کہ اس نے جہاں پہلے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، افغانستان کے اندر جنگی جرائم کیے، بچوں کو مارا، یہ ریکارڈ پہ ہیں چیزیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے خدمات بھی لی، فوجی خدمات لی، تو یہ قانون تو پہلے امریکہ پہ لاگو ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ دنیا میں ایسے ہوتا نہیں ہے کہ طاقتور کو سزا دی جائے، تو اس کا نزلہ سارا جو کمزور ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، ان پہ گرتا ہے، اور جن کو امریکہ سزا دینا چاہتا ہے۔ تو پاکستان نے جو کچھ سٹینڈ لیا حالیہ دنوں میں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ امریکہ ایک پرانا قانون جو اپنا ہے اسے اٹھا کے پاکستان پہ لاگو کر رہا ہے، اور پاکستان پہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ اب پاکستان اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو پیسلر ترمیم تھی، پاکستان پہ پابندیاں تھی فوجی ساز و سامان کی، امداد کی، تو اس میں ایک شک رکھی گئی کہ اگر امریکی صدر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ پاکستان اس سلسلے میں تعاون کر رہا ہے، تو وہ سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 2 سال کے لیے پابندیاں ختم کر دی جاتی ہیں یا نرم کر دی جائے گی، اور وہ امداد اور وہ جو پروگرام فوجی تعاون کا وہ جاری رہے گا۔ اس میں بھی یہی شک ہے کہ اگر پاکستان ریکویسٹ کرتا ہے امریکی صدر کے ساتھ، امریکی صدر سے، اور صدر مان جاتے ہیں، تو پھر وہ سرٹیفکیٹ دے دیں گے استثناء کا کہ پاکستان ان پابندیوں سے مستثنا ہے، پاکستان پہ یہ پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کیا گیا امریکہ ہم سے کچھ منوانا چاہتا ہے، اس خطے کی سیاست کے حوالے سے، اس خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہاں پہ امریکی اثر رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے جو امریکی حکومت کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی مدد سے اپنے مفادات کا تحفظ کرے۔ تو وہ پاکستان سے منوانا چاہتا ہے کچھ باتیں، اس وجہ سے اس نے یہ متعارف کروایا کرنا۔ اور جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا کہ FATF کا جو قانون ہے، فائنینشیل ٹاسک فورس، اس کی شرائط پورا کرتے کرتے 27 شرائط میں سے 26 شرائط پوری ہوئی ہیں، اور پھر بھی ہم ابھی تک گرے لسٹ میں ہیں۔ تو جانے یہ جو ہے چائلڈ سولجر ایکٹ، اس پہ ہمیں اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنی دیر لگے، کیا کیا ہم سے منوایا جائے۔ تو یہ امریکہ کا ایک آپ سمجھ لیں کہ قانونی ہتھیار ہے، اور بین الاقوامی قانون کو توڑ موڑ کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا۔ پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے اس میں ایک سبق ہے، الرٹ رہنا پڑے گا، الرٹ رہنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا کہ اپنے جو فوجی دستوں میں ہماری کارکردگی ہے بہت شاندار ہے۔ پچھلے 60 سال سے پاکستان کے مسلح دستے دنیا میں متنازع جو علاقے ہیں جہاں پہ مسلح تنازعات ہیں، وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے خدمات مہیا کر رہے ہیں، اور بہت اچھی ان کی کارکردگی رہی ہے۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ یہ UN کے پلیٹ فارم پہ، عالمی عدالت انصاف میں، یا اور اگر کوئی اس میں شک ہے کہ پاکستان کے حکام کے پاس وہ ہوگا سارا ریکارڈ اس طرح کے قوانین کا، تو اس میں دیکھیں کہاں پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، تو اس پلیٹ فارم سے رجوع کرے اور بتائے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، یہ تو ہوگی اب یہ والی بات۔ اب ایک اور سوال پہ سوال ہے اس قانون میں، ایک اور سوال جو ابھرتا ہے کہ امریکہ نے پھر پابندیاں لگاتے ہوئے کون سے شواہد پیش نظر رکھے؟ تو اس میں کوئی شواہد پیش نظر نہیں رکھے،
یہ طے شدہ بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون کی سابقہ جو حکومت تھی اس میں 2015 کے لگ بھگ کی بات ہے، چودھری نثار علی خان نے ہزاروں این جی اوز جو تھی ان پہ پابندی لگا دی تھی۔ وہ این جی او جو بیرونی جن کے کنیکشنز تھے، جو بیرونی فنڈز پہ چلتی تھی اور انہی کا ایجنڈا ہوتا تھا، خاص طور پہ ان کو یہاں پہ کام کرنے سے روک دیا گیا۔ ایسی ہی کچھ این جی اوز جن پہ پابندی لگائی پاکستان نے یہی کہا تھا کہ یہاں پہ رجسٹریشن آپ کروا لیں، اس کے بعد کام کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ پاکستان سے کون سا ڈیٹا جو ہے وہ باہر لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایسی ہی کچھ این جی اوز تھی جنہوں نے پاکستان کے اندر اس طرح کا ڈیٹا جو تھا غیر مصدقہ، جس کا پاکستان کے کسی ادارے نے ویریفائی جسے نہیں کیا، وہ ڈیٹا اکٹھا کیا، خود ہی مرتب کیا اور امریکی حکام کو دے دیا۔ اب اس غیر مصدقہ ڈیٹا کی بنیاد پہ پاکستان کے اوپر یہ پابندی لگائی۔ تو اس پہ پاکستانی حکومت کو میرا خیال ہے کہ جلد از جلد کوئی کارروائی کرنی چاہیے، متعلقہ پلیٹ فارم سے رجوع کرنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کس طرح سے کمزور ممالک کو دبا رہا ہے۔ تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے تھی، لیکن یاد رکھیے ہمارا چینل آپ کی سبسکرپشن چاہتا ہے، آپ کا تعاون چاہتا ہے، اور اسی تعاون کی وجہ سے آپ کو نئی اطلاعات اور معلومات پہنچتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، اگلے پروگرام کے لیے پھر کسی وقت آنے